یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ خود کیا ذات ہیں۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا۔ خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی۔ ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی۔ تو مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے حیا کرو۔ کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ 7 سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک دی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی۔ اب ام سلیم کے گھر سوئے ہوئے، گرمی کا زمانہ، ایسے ٹیک ہاتھ کی نیچے سر کی ٹیک لگا کے ایسے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی اور آپ کے پسینے کو بوتل میں لے رہی۔ آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ تو یا رسول اللہ آپ کا پسینہ خوشبودار ہے۔ کہنے لگی ابو معبد تمہیں بتاؤں، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ان پڑھ بڈھی ماں، ان پڑھ، مجھے ایسے لگا ابلج الوجہ، جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ ضب عربی میں گو کو کہتے ہیں۔ یا غاب، اس نے اپنے ہاتھ ایسے کیے اور گردن تھوڑے نے سینہ اوپر کیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ 100 جوڑے پہن کر جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، جو سرگودے میں بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے بچائے گا، میرا اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ ہے تبلیغ کے کام کی قیمت۔ جی تم سمجھتے ہو تبلیغ طے کہنے جماعت ہے، کیڑی گل لے جاؤ تا میں ٹھیک ہے، نہ جاؤ تا میں ٹھیک ہے۔ یہ بہت بھاری سودا ہے، بہت مہنگا سودا ہے کہ میں جب روزہ مبارک پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنے میراثیوں کو پالتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا اور اہل بیت کا مراثی بن جاؤں تاکہ آپ قیامت کے دن مجھے کہیں کہ ہمارا طارق جمیل مراثی کدھر ہے۔ الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة
ومصيركم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فردوا عني او كما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سارا نوجوان طبقہ ہے، بہت دل خوش ہو رہا ہے. کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ نہ مال ہوتا ہے، نہ انڈسٹری ہوتی ہے، نوجوان نسل ہوتی ہے. اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی نوجوان نسل عطا فرمائی ہے. یہ نوجوان اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں تو اللہ پورے ملک کی تقدیر بدل دے. جس قوم کے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، بدراہ ہو جاتے ہیں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. جس قوم کے نوجوان وہ نیک ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ماننے والے ہوتے ہیں، اس قوم کو اللہ عزت، بلندی، بڑائی نصیب فرماتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. ان کا جو سب سے بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح پتہ. پہلے مذہب گمراہ ہو گئے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ نے میرے نبی نے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تیرے رب کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، وہ پاک ہے. وہ کیسا ہے؟ قل، میرے حبیب کہیے سرگودا والوں کو بتائیں، ہوا وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس کی نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے. اللہ احد، اس کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ عرش تک اللہ کی قسم نور چھا گیا ہے. اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے. خدا کسی انسان نے رکھا ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے. خود جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور وہ اپنا نام کیا کہہ رہا ہے؟ هو اللہ، وہ اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا اکیلا. متخذ صاحبہ، کوئی بیوی نہیں. انا یکون لہ ولد، وہ میرا بیٹا تم نے کب سے بنا دیا، کیسے بنا دیا؟ احد، اکیلا ہے تو اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے. اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا. وہ نہیں مرتا، وہ سب کو مارتا ہے. وہ زندہ رہنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں. ہم سب کو روٹی، پانی، ہوا کا محتاج بنایا. ہمیں رنگ اور روپ دیے، وہ اللہ ہر رنگ اور روپ سے پاک ہے. ہمیں مشرق مغرب میں قید کیا، شمال جنوب میں قید کیا، اوپر نیچے سے قید کیا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ مشرق سے پاک ہے، مغرب سے پاک ہے، شمال سے پاک ہے، جنوب سے پاک ہے، فوق سے پاک ہے، تحت سے پاک ہے. کدھر ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے. ایدھے ویکھیا اللہ سامنے، ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، اتھے ویکھیا اللہ سامنے، پچھا ویکھیا اللہ سامنے، اپنے آپ وچ ویکھیا اللہ سامنے. پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھی اللہ سامنے، اڑتے پرندے دیکھے اللہ سامنے، گرتی بارش دیکھی اللہ سامنے، گرجتے بادل دیکھے اللہ سامنے، کڑکتی بجلیاں دیکھی اللہ سامنے، اڑانے والے بھیڑیے دیکھے اللہ سامنے، پھاڑنے والے شیر دیکھے اللہ سامنے، چنگھاڑنے والے ہاتھی دیکھے اللہ سامنے، بہتے دریا دیکھے اللہ سامنے، ابھرتے سمندر دیکھے اللہ سامنے، صحرا دیکھے لک و ڈک اللہ سامنے، جنگل افریقہ کے دیکھے اللہ سامنے. تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے اللہ کا نکال رہا ہے، انڈے میں بچہ بن رہا ہے اللہ بتا رہا ہے یہ میں ہوں، یہ میں کر رہا ہوں. ماں کے پیٹ میں بچی بن رہی ہے، بچہ بن رہا ہے، دو بن رہے ہیں، ایک بن رہا ہے.
کتنا زندہ رہیں گے، کتنی زندگی پائیں گے؟ اللہ سامنے آسمان کی بلندیاں دیکھو، اللہ سامنے چمکتا سورج دیکھو، اللہ سامنے ٹھنڈا چاند دیکھو، اللہ سامنے جھلمل کرتے ستارے دیکھو، اللہ سامنے ٹھوسوں کو لا کے رنگ دیکھو، اللہ سامنے پرندوں کی ڈاریں دیکھو، اللہ سامنے انڈے سے بچہ نکلتا دیکھو، اللہ سامنے لکڑی سے پھل نکلتا دیکھو، لکڑی سے آم نکلا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بیل سے انگور نکلا، یہ اللہ کر رہا ہے۔ کریلا کڑوا ہو گیا، یہ اللہ کر رہا ہے۔ تربوز سرخ ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خربوزہ سفید ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ مٹی کا انسان بول رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ اللہ ہر جگہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، پوری کائنات کو گواہ بناؤں گا، اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ فی انفسہم، تمہارے اندر اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کوئی ہے اس کا بنانے والا۔ من رفع السماء بقدرتہ، اس آسمان کو کس نے اٹھایا؟ من دہا الارض بمشیتہ، زمین کا بچھونا کس نے بچھایا؟ سخر لکم الانہار، دریاؤں کو کون چلا کے لا رہا ہے؟ دریا کم بکھر رہے ہیں، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پانی کی ایک ایک موج میں اپنی قدرت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ پانی کی بغاوت ہے، ہوا کی بغاوت ہے، پہاڑوں کی بغاوت ہے، سب میرے اللہ کا نظام ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، زمینوں کا مالک، وما بینہما، درمیان میں جو ہے سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، اندھیرے، اجالے، گرمی، سردی، بادل۔ ان فی خلق السماوات والارض، ارے سرگودے والو کبھی غور تو کیا کرو، آسمان کو دیکھا کرو، وہ تینوں کیا بنایا ہے؟ اور جس زمین پہ چلتے ہو اس کو دیکھو، وہ تمہیں کس نے بنایا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ دن کو دیکھو یہ کون لایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات آئے گی، یہ کون لایا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، جدھر دیکھو اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اتنے بڑے سمندر میں نے سمندری سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیے ہیں، تبلیغی سفر اللہ کے شکر سے، تو اس میں اتنے بڑے بڑے جہاز بھی تنکے نظر آتے ہیں، تنکے۔ کہتا ہے کون ہے ان سمندر کی موجوں کو چیر کر کراچی سے بحری جہاز چلاتا ہے اور نیو یارک اس کو پہنچاتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ یہ بادل کیوں گرج رہے ہیں، یہ بے قابو کیوں ہو رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی، دھوئیں سے پانی۔ اب تو جہاز جاتا ہے بادلوں میں دھواں، اور جب برستا ہے پاکستان ڈبو دیا، ہندوستان ڈبو دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، چاروں طرف زندگی پھیلا دی، چاروں طرف زندگی پھیلا دی۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر۔ والسحاب المسخر، یہ بادل بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان کھڑے ہیں۔ سرگودے والو لآیات لقوم یعقلون، کھوپڑی استعمال کرو، کھوپڑی دماغ استعمال کرو۔ میرے رب کی قسم، بجلی کی چمک میں پکارو گے یہ اللہ کر رہا ہے، بادلوں کے رنگ میں پکارو گے اللہ ہے، ایک ایک قطرے میں دیکھو گے اللہ ہے، مشک کے نافے میں دیکھو گے اللہ ہے، صدف میں موتی بنتا ہے اللہ ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اللہ ہے۔ پتہ ہے کس جراثیم سے انسان بنتا ہے؟ 1 ملی میٹر، ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے، اس کا 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے، سینٹی میٹر کا 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے، اور جس نطفے سے انسان بنتا ہے وہ 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے۔ تسی سارے بڑے چودھری بنے بیٹھے ہو، میں بڑا مولانا بیٹھا ہوا گل کرتا پیا، تو 1 ملی میٹر کے 10 لاکھویں حصے سے نطفہ بنتا ہے، اور اس سے اللہ انسان بناتا ہے۔ یا ایھا الانسان، پھر رب کی بات سنو، او میرا بندہ۔ مسلمان نے کہا یا ایھا الانسان، او انسان، او میرا بندہ، او ما غرک بربک الکریم، اور رب کو چھوڑ کے کدھر بھاگ گیا ہے؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا رب کے بارے میں؟ الذی خلقک، اور میں نے تمہیں بنایا، فسواک، اور تجھے کیسے برابر بنایا، فعدلک، ہر آنکھوں کا ایک سائز، کانوں کا ایک سائز، ہونٹوں کا ایک سائز، نتنوں کا ایک سائز، ایک جیسا ماتھا، گولائی کا سر، فعدلک، کس خوبصورتی سے ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تم جتنی صورتیں لے کر بیٹھے ہو سب تیرے رب نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بنائی ہیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، میرا رب بناتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں انسان کو بناتا ہے۔ اور ایک طارق جمیل نہیں پیدا ہو رہا، ایک طارق جمیل نہیں بن رہا، کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے بچیاں بن رہے ہیں، اور پھر
اربوں خربوں جانوروں، مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے انڈے بن رہے ہیں۔ کیا رب ہے، کیا رب ہے۔ اتنی سی ایک مچھلی ہے جو اس کو ٹراؤٹ کہتے ہیں، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں ٹراؤٹ ہیں ٹھنڈے پانیوں میں۔ اللہ ایک ایک انڈے کو دیکھ رہا ہے، صرف تارے زمین کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ میرے نبی کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہ اس کا بیٹا ہے عزیر، نہ اس کا بیٹا ہے عیسیٰ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ وہ زمانے سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے، صورت مورت سے پاک ہے، رنگ بو سے پاک ہے، جہت مشرق مغرب سے پاک ہے، شمال جنوب سے پاک ہے۔ وجود ہے، لا مکان ہے، وجود ہے، لا زمان ہے، وجود ہے، سوتا نہیں، وجود ہے، اونگتا نہیں، قائم ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے، پیتا نہیں، پلاتا ہے، روتا نہیں، رلاتا ہے، ہنستا نہیں، ہنساتا ہے، دیتا ہے، لیتا نہیں، پہنتا نہیں، پہناتا ہے، سوتا نہیں، سلاتا ہے، اندھیرے لاتا ہے، اندھیروں سے پاک ہے، اجالے لاتا ہے، سورج چاند سے پاک ہے، عرش فرش سے پاک ہے۔ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش اس کی کرسی نہیں ہے، یہ اس کی شہنشاہی ہے۔ اس نے عرش بنا دیا کہ ڈبڈا ہے، ساتوں زمین آسمان کو کوئی ناپ نہیں سکا آج تک۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے عرش کے نیچے جو پانی ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تیرے رب کا عرش پانی پر ہے۔ اس پانی میں ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور سرگودے والو نہ یاد کرو رب کو، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اور سبح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وقت نہیں رکتے، کسی وقت نہیں رک۔ اللہ کی قسم یہ بوتل اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ پھول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میز اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ پنکھے، یہ اینٹیں، ان کا ایک ایک ذرہ، یہ راڈ، یہ تار، ایک ایک ذرہ۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزتوں کا بھی مالک ہے، حکمتوں کا بھی مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ ہم پر اللہ کے محبوب کا یہ احسان ہوا کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، احد، صمد، کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس کی کوئی ابا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد، لم یلد، کوئی اس کا بیٹا نہیں، ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ خوبصورت صفاتی ناموں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، جل جلالہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا میرا اللہ۔ اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ مجھے ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈ، تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ لے لیا۔ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور میں کتنا دور ہوں، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھو تو میں نظر نہیں آتا۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، فی 3 لاکھ کلومیٹر۔ خیال کی رفتار ہے کروڑوں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی تمہارے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایڈی دور ہو گیا، ساڑھی کیا سننی ہے تو کیا کمال ہے۔ یہ لوگ میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ میرے دور بیٹھے، ٹھیک ہے،
یہ دور نہیں ہو سکتا، آپ قریب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ دور کتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور اللہ قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو زور سے کہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک، تم آہستہ سے کہو یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک، تم اور آہستہ کہو کہ صرف تم سنو، وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تم زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، تمہارے کان بھی نہ سنیں، تمہارا دل بولے۔ اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا، آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ بھی سن لیا ہے، جو تو دل میں کہتا ہے نا، کبھی اچھا سوچتا کبھی برا، کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں۔ میں نے کچھ کہا ہے، میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش پر اللہ نے کہا ہے طارق جمیل میں نے سن لیا ہے۔ جس کا ایسا رب ہو، بھلا انہیں غم کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس خزانوں کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، قوت کی حد نہ ہو، رزق کی حد نہ ہو، عزت کے خزانے ہوں، زندگی کے خزانے ہوں، بادشاہی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، حفاظت کے خزانے ہوں، عافیت کے خزانے ہوں، محبت کے خزانے ہوں، اور دولت کے خزانے ہوں، اور مدد کے خزانے ہوں۔ مدد کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا۔ وہ جو ڈی آئی جی اپنا بندہ ہے، فون کرو، فون کیتا ڈی آئی جی صاحب میٹنگ کی گل نہیں سن سکتے، اچھا ہن کی کریے؟ اللہ کہتا مجھے پکار میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پکار تو صحیح، ادعونی، وہ کدی میں نے بلایا تھا کر استجب لکم، میں لبیک نہ آکھا تھا، مڑ میں کیا رب۔ یہ تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا کہ اللہ ایک ہے، لم صمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لہذا شہرک سے قریب ہے۔ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو۔ کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، چاہے نبی، چاہے ولی، چاہے امام، اور قبر کے پیٹ میں چلے گئے، موت کا پیالہ پی لیا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا، جس کو نہ کسی نے موت دی، جس کو نہ کسی روٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ نیند کا محتاج، نہ اونگ کا محتاج۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، ابھی تم سارے بول رہے تھے، کسی کو سنائی دے رہا تھا، خالی شور تھا، اور میرا اللہ کہتا ہے اول آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، جن، انسان، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اللہ کو پکارو ایک دم۔ دنیا میں 6000 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں، ہزاروں پہلے تھی، ہزاروں آگے آئیں گی، سارے اپنی زبانوں میں کٹھے بولو، کٹھے۔ اب میں اور امتیاز بولنا شروع کر دیں تو کیونکہ مولانا صاحب ہے کہ بول رہا ہے، دونوں تو چپ کراؤ، سمجھتا نہیں پتہ لگ رہا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے تم سارے کٹھے بولو تو میں تم سب کی اکٹھے سنوں گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع۔ امتیاز کیا بولا، احترام کیا بولا، طارق جمیل کیا بولا کہ میں سب کی سنتا ہوں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں، جنوں کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، جوانوں کی سنتے ہوئے بوڑھوں سے غافل نہیں، مچھر کی سنتے ہوئے مکھی سے غافل نہیں۔ مچھر بھی تو اللہ کو پکارتا ہے، مکھی بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی انسانوں کو پکارتے ہیں، کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، کبھی اماموں کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ اور دیکھو مزے کی بات،
بادشاہ خود نہیں دوستی لگاتے، ان سے دوستی لگانی پڑتی ہے، ایمان بیچ کے، ضمیر بیچ کے، غیرت بیچ کے، عزت بیچ کے، پیسہ دے کے، ہر شے دے کے، پھر بھی وہ منافقانہ دوستی رکھتے ہیں۔ بادشاہوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہ یقین رکھنا۔ سیاستدانوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، دوستی صرف اللہ کی ہے، دو وفا صرف اللہ کی ہے۔ جو عجیب بات ہے، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، ساری زندگی گناہوں سے بھر گئی اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، دوستی لگ گئی، ودا ہو گئی۔ اچھا ساڑیاں تو ہماری تھوڑیاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر، تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں، سرگودے میں رہنے والا رہنے والی، چلو میرے ضلع کا نام لے لو، ملتان میں رہنے والا رہنے والی، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی، اور میرا رب کہتا ہے میں تو ڈگتا پہ تو توبہ کر، کہ زمین سے آسمان کا گناہ کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، اور جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے۔ خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ میں ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، میں نے کئی ملکوں میں میلاد دیکھا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، اور یہ تو کمبخت مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے حیا کرو، کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ تو یہ تو کفر کا طریقہ ہے، یہ اپنی عوام کو سمجھا دو۔ ربیع الاول میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں نے سوڈان میں دیکھا، میں نے یمن میں دیکھا، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا، کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، سب مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب مسجدوں میں اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ تو ہلاکت ہے۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ اتنا بڑا نبی، ابھی آپ آئے بھی نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے فرمایا اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ گیا تو اس پر تم میں ایمان لانا فرض ہوگا، اس کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ اور پھر کہا، کیا کہا؟ کیا تم مان گئے ہو؟ اس کی مدد کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہاں جی، نبیوں نے کہا، 1,25,000 نبی ہاں جی کریں گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، میرا پکا وعدہ، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ، آخری نبی کی نبوت کو ماننے کا بوجھ سر پہ اٹھاؤ گے۔ سارے نبیوں سے کہا، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا اگر ہمارے دور میں آپ کے آخری نبی آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، ان کو سر پر بھی بٹھائیں گے۔ ہم نے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ نبیوں نے کہا، اللہ نے کہا پکا وعدہ کرو۔ اسر وزن کو کہتے ہیں، اسر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے نبی کی نبوت کے پر ایمان لانے کا بوجھ، عام انسان تو عام ہیں، نبیوں پر، رسولوں پر، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، یحییٰ پر، زکریا پر، یونس پر، داؤد پر، سلیمان پر، لوط پر، صالح پر، ہود پر، شعیب پر، سب پر، موسیٰ پر، یوشع پر، یعقوب پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یوسف، ابراہیم، سارے نبیوں پر میں بوجھ ڈالوں گا، میرے نبی کو مانو۔ اتنا بڑا نبی آیا ہے۔ جب حمل ٹھہرا، پہلے مچھلیوں کی ایک عادت بتاؤں، ایک دریا کی مچھلی کبھی دوسرے دریا میں نہیں جاتی، ایک سمندر کی مچھلی کبھی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، دو پانی آپس میں نہیں ملتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن میں کنارے پر پہنچا، ادھر سے بحر ہند آتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے بحر اوقیانوس آتا ہے، وہ آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں اور یوں پھٹ جاتے ہیں۔
یوں ٹکراتے ہیں، یوں پھٹ جاتے ہیں، سینکڑوں میل لمبی لکیر بنتی ہے، وہ نہیں ملتے۔ بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر ہند کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے، بحر ہند کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر اوقیانوس کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے۔ ان میں ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے، ایک دفعہ یہ حد ٹوٹی، ایک دفعہ جب ہمارے نبی کا حمل ٹھہرا تو ساتوں سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک دی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی۔ دریاؤں کی مچھلیوں نے دوسرے دریا کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ابھی تو آپ کا حمل ٹھہرا ہے، اور ساتوں سمندروں پہ ایسا اثر پڑا ہے کہ مچھلیوں کو باؤنڈری بھول گئی، اے انہوں مبارک دے، یہ ان کو مبارک، یہ بحر الکاہل والی، یہ بحر اوقیانوس والی، یہ بحر ہند والی، یہ بحیرہ عرب والی، یہ سارے سمندروں کی مچھلیاں، ایک دریا والی دوسرے دریا والی، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ نبی آخر زمان کا وجود بن گیا، نبی آخر زمان کا وجود بن گیا۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ جس دن ہوا، چونکہ اگر عربی کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کے 6 مہینے کے بعد جب ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا، 22 اپریل 571 عیسوی، مجھے اپنی تاریخ یاد ہے، دن نہ میری ماں دسیا نہ میں نے پتا ہے، ٹھیک، لیکن مجھے اپنے نبی کا سارا پتا ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق۔ اب اس میں نے ایک پخ لگایا، اضافہ کیا، اس وقت تو ٹائم نہیں تھا لیکن اب تو ٹائم ہے۔ میں نے مکے میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں نے اپنے بیان میں جوڑ دیا کہ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح کے 4:20 ادھر مشرق سے سورج رات کے اندھیرے دور کرنے کو نکل رہا تھا، اور ادھر آمنہ کے پیڑ سے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج نکل رہا تھا۔ ایک سورج دلوں کو روشن کرنے آیا ہے۔ یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کا سورج دنیا سے جانے کے بعد بھی غروب نہیں ہے، طلوع ہے۔ دیکھو اللہ نے چاند اور سورج کی صفتوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیسے ملا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر منیرا۔ سورج میں آگ ہوتی ہے تو ضیاء، اور چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے منیرا، روشن۔ پھر اللہ نے چاند کو کہا منیرا اور سورج کو کہا سراجا وہاجا۔ سراج چراغ، بھڑکنے والا، ان میں سے جو مانا تھا وہاج گرم آگ لگانے والا وہ نکال دیا، اور چاند سے داغ کا معنی نکال دیا، اور اپنے نبی کو کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج سورج، منیرا چاند کی ٹھنڈک کو لیا، سورج کی روشنی کو لیا اور محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ سراجا منیرا۔ فرمایا میرا ایک نام نہیں ہے، میرے 10 نام ہیں۔ مائیں اپنے بیٹے کو نام دے دیتی ہیں، آفتاب مثلا، تو وہ صرف آفتاب نہیں کہتی، جب کہتی ہے ہائے میرا چاند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ کھیر، ٹھیک، کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو ایک نام سے ادا نہیں ہوتی، آفتاب 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 ادا نہیں ہوتی، تو پھر وہ نام بدلتی ہے، امتیاز 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 نہیں کرتی، نام بدلتی ہے۔ میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا تارا۔ میرے نبی نے کہا میرے رب نے بھی مجھ سے لاٹ گیا ہے، میرا ایک نام نہیں رکھا، میرے 10 نام رکھے ہیں۔ میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں ہاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں جاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن میں جاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حریص رؤوف رحیم۔ اللہ کے 2 نام رؤوف اور رحیم کسی انسان کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، ایک اکیلے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب اوپر میں رؤوف الرحیم ہوں پوری کائنات کے لیے، اور نیچے آپ ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اپنے امت کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔
اور ہم تھوڑی سی حیا کر لیں تو ہماری بخشش ہو جائے. اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے. دو رؤوف الرحیم کے درمیان ہوں تو کوئی دوزخ میں جائے گا، پر وہ کوئی شمر تو نہ بڑھ جائے، یزید تو نہ بڑھے نا، ابن زیاد تو نہ بڑھے. آخر اللہ نے انصاف بھی تو کرنا ہے، ترازو بھی تو توڑنا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ آپ پہ بچ کے سی ساڑھے جٹاں دے اللہ آپ پہ بچ کے سی اور پانی نہ لا آپ پہ فصل ہو جائے. میاں صاحب تسی مولوی صاحب ہو، تمہیں کیا پتا پانی نہ لا لیے تو مڑ بوٹا کیویں جمے، پھل کیویں لگے، اللہ کو جنت کیویں جانی، وہ اللہ آپ پہ بچ کے سی. ایک تھوڑے پاس کنو ہوندا، کنو دا ایک دانہ لاون واسطے کیڈے چکر ہیں، جنت لین واسطے اللہ آپ پہ بچ کے سی. حسین علیہ السلام نے سر ایسے کٹا دیا، کربلا میں آل رسول ایسے ہی ذبح ہوئے، 17 آل رسول ذبح ہوئے جن کے خون کا ایک قطرہ اس زمانے کے نہیں آج تک کے زمانے کے انسانوں کے خون سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے. 17 ذبح ہوئے، ذبح. 2 سال کا بچہ عبداللہ بن حسین، اس 2 سال کے بچے پر تو دشمن بھی رحم کھاتا ہے. 2 سال کا بچے جانور پر بھی انسان رحم کھاتا ہے. میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے حسن حسین، میرے نبی کے جنت کے پھول حسن حسین، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے نبی کے دل کا ٹکڑا حسن اور حسین، سینے کی محبت سے بھرا ہوا حسن اور حسین. وہ ان کا 2 سال کا بیٹا، سارے شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور تھے، موت کا انتظار تھا. کہنے لگے عبداللہ تا ملا دیو، عبداللہ تا ملا دیو. 2 سال کا بیٹا. انہوں نے خیال کیا 2 سال کے بچے کو یہ کوفی کیا کہیں گے. اس کو لیا، یہاں بٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، الوداعی سلام کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں. ادھر سے ایک شخص ہرملا، اس نے تیر جوڑ کے مارا عبداللہ کے گلے کے پاس کو اور گردن ایسے ہو گئی، چیخ میں نکلی. یہاں میرے حسین کا صبر چھلکا اور ان کا خون اپنی ایسے بک میں لے لیا، بھر لیا اور اس کو یوں آسمان کی طرف اچھالا. اللہ تو اگر راضی ہے نا میں بھی راضی، تو راضی ہے نا میں بھی راضی، لیکن ان سے بدلہ تو نہیں لینا. اللہ نے ایک ایک کتے کی موت مارا. اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے. تو اللہ آپ پہ بچ کے سی. ہاں جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن حسین شمر کا فیصلہ تو ہوگا نا. حسین یزید برابر تو نہیں ہو سکتے، ابن زیاد اور عباس برابر تو نہیں ہو سکتے. یہ کیسا ظلم کرتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ سچ بولتے ہو، نہ دیانتداری کرتے ہو. جھوٹ پر تجارت، کھوٹ پر تجارت، دھوکے بازی پر تجارت، سود پر تجارت، رشوت پر کمائی، حرام پر کمائی، جوئے پر تجارت، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت کی دشمنیاں، یہ سارے کام کر کے کہتے ہو اللہ آپ پہ بچ کے سی. حسین تو بخشا ہوا نہیں تھا، حسین تو جنت کا سردار تھا، حسن تو جنت کے سردار تھے. اور ان کو سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے تھے دونوں بھائی. اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہے. اور علی کا درجہ ان تینوں سے بڑا ہے. پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچا اور سینے سے لگایا، کہا علی خوش ہو جا، دنیا میں تجھے دکھ آئیں گے، فکر نہ کرنا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو بھائیو، او میرے بھائیو، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ جیسا رؤوف الرحیم زمین پر ہو، اللہ جیسا رؤوف الرحیم آسمان پر ہو، کوئی بھورا ہو سی جڑا دوزخ جس، کوئی نصیب دا مارا ہویا ہو سی جڑا دوزخ جس. میرے حبیب کی آمد ہے. آج 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں. یہ میرا درمیان ہے اضافہ ہے، بڑی کتابیں تو نہیں لکھے ہو سکے ٹائم آئی نہ گھڑی آئی. اور ہمارا ہندی مہینہ بکرمی کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی یکم جیٹھ. میں نے صرف اپنے انگریزی مہینے کا پتہ ہے، لیکن میں اپنے نبی جو یتیم پیدا ہو رہے ہیں، جو فقیر پیدا ہو رہے ہیں، باپ مر چکے ہیں اور ماں بیوہ ہے اور تاریخ بیدار ہے. یکم جیٹھ 628 بکرمی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 جب آپ پیدا ہوئے. آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا رکا ہوا گند ماں کا باہر نکلتا ہے اور بچہ اس گندگی میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کو ٹانگوں سے اٹھا کر نرسیں دھوتی ہیں، نہلاتی ہیں. پھر اس کی جو آنکھ ناف ہوتی ہے ماں کی آنکھ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں. پھر جب تھوڑا سا وہ 8 10 12 دن 15 دن کو ہوتا ہے اس کا ختنہ کرتے ہیں. لیکن میرے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ جب آپ کا سر مبارک باہر نکلا تو کمرے میں نور پھیل گیا، کمرے میں خوشبو پھیل گئی،
اور ماں کے پیٹ سے گندگی کا ایک قطرہ نہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا. چھوٹے قطرے کو ڈاٹ کہتے ہیں. ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا.